آج فواد چودھری صاحب نے انٹرویو جب دیا کاشف باسی صاحب کے شو میں تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر دیا کہ کس طرح کے رابطے ہیں. انہوں نے کہا جی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اسحاق ڈار صاحب کی صدر سے اور اس کے بعد وہ 20 تاریخ تک کا انتظار کریں گے, اس کے بعد 21 کو اسمبلیز توڑیں گے. یہ 2 ملاقاتوں کی تصدیق فواد صاحب کی زبانی ذرا سنیے. آپ 20 دسمبر تک انتظار کریں گے؟ دیکھیں وہ نہیں, جب تک اسحاق ڈار پریزیڈنٹ صاحب سے بات نہیں کرتے ابھی تک وہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ باقی لوگ تو ایسے اس میں کیا چل رہا ہے ملاقات میں, پریزیڈنٹ اور اسحاق ڈار کی ملاقات میں؟ دیکھیں ان سے جو 2 ملاقاتیں پریزیڈنٹ صاحب کی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پہ الیکشنز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اعلان کریں اگر آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب سے ڈسکس کر کے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بات آگے بڑھی نہیں. جب میں نے یہ لائیو ٹی وی پہ سنا کاشف صاحب, میرا پہلا رد عمل تھا کہ فواد صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کیوں بات کر دی, بیکاز جو بیک ڈور رابطے یا ملاقاتیں ہوتی ہیں جب تک وہ میچور نہ ہو جائیں بڑا اس سے خدشہ ہوتا ہے کہ وہ سیبوٹاج ہو جائیں گی. اب اگر یہ فواد صاحب نے کہا ہے تو پریشر آ گیا نا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی اور پی ایم ایل این کے اوپر بھی. ان کو لوگوں کو لگے گا کہ شاید پی ٹی آئی کے دباؤ کے اوپر جو ہے اب یہ ہو رہا ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں دباؤ پر تو یہ لگے گا, اگر تو بات چیت ہوگی, مسلم لیگ نون اپنی سٹیٹڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹے گی تو یہ لگے گا کہ تحریک انصاف کے دباؤ کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹیں اور الیکشن کنسیڈ کرنے پڑیں. یہ لفظ بڑا, یہ نہیں کہ الیکشنز کے اوپر اتفاق ہو گیا, وہ کہا جائے گا کہ الیکشنز کنسیڈ کرنے پڑے مسلم لیگ نون کو کیونکہ حالات ایسے تھے. تحریک انصاف بہت مقبول اور طاقتور ہو گئی اس وجہ سے. سو اس وجہ سے آپ آئی اگری ود یو کہ سم ٹائمز جو بیک ڈور کے مذاکرات ہوتے ہیں نا وہ بیک ڈور میں ہی رکھے جاتے ہیں. اس کو پبلکلی آپ اون نہیں کرتے, کم از کم اس طرح کے اون نہیں کرتے تاکہ وہ مذاکرات اور چلیں, وہ واپس بھی آئیں, وہ پیغام لے کر آئیں, پھر ایک پیغام جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لیں. سو یہ بات تھوڑی سی انٹرسٹنگ اور اسٹرینج تو ضرور ہے کہ فواد صاحب نے ایڈمٹ کیا, لیکن تحریک انصاف عموماً آپ دیکھیں کہ آپ نے جب پوچھا تھا عمران خان صاحب سے کہ جناب آپ کی ملاقات اسلام آباد میں, انہوں نے کہا نہ دیکھیں نا جی میں اس کو سچ بول نہیں سکتا, جھوٹ بولنا نہیں چاہتا. ایسی باتیں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں, یہ ان کو سرزد ہونے کا ایک ان کا ایک ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں ساری پارٹی کہتی ہے جی بڑے کھل کے بات کر جاتے ہیں, اور پارٹی کے اندر بھی کوئی دیکھیں نا فواد صاحب سے آپ جو بات پوچھیں گے اس کے اوپر کامنٹ دیں گے, وہ ویل لیفٹ والی پالیسی تحریک انصاف کی کم ہی دکھتی ہے. ویل لیفٹ سوال ہو جانا چاہیے تھا لیکن ڈیسائیڈڈ ٹو ایڈریس گڈ فار اس, ہماری خبر بن گئی. دوسرا اس میں ایک چیز آپ نے جو پرویز گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات کی نا, دیکھیں اس میں ممکن ہے ایک چیز ہو گڈ کاپ بیڈ کاپ, لیکن دوسرا یہ بھی ایلیمنٹ یا اینگل ذہن میں رکھیں کہ کاف لیگ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب بھی رہی ہے, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم صرف چلتے نہیں ہم ساتھ چلتے ہیں, تو ایک وہ بھی شو ہوتا ہے کہ دیکھیں جی جب آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے ہم آپ کے دفاع کے لیے گڈ کاپ نا, اور گڈ کاپ بیڈ کاپ کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے اچھے بیان دیں, میں ذرا ایک اسٹریٹجی کے ممکن ہے کہ اسٹریٹجی کے تحت بھی ہوا, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن جو ہی عمران خان صاحب نے یہ شروع کیا, باجوہ صاحب کا ریٹائرمنٹ کو بھی چند ہی دن گزرے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ یار لیٹ اس کم آؤٹ اینڈ ڈیفینڈ دم, تاکہ یہ پیغام سب کو جائے گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کو دفاع. اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جب کاف لیگ یا پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تو بہت لوگوں کا خیال تھا کہ یار وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہلتے نہیں ہیں. سو اس وجہ سے کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے تھے کہ کیا واقعی آرگینک پروسیس ہو رہا ہے سارا, یا کھلا چھوڑ دیا گیا ساروں کو, جا رہی ہے آدھی پارٹی دوسری طرف جا رہی ہے. نسیم صاحب آج ایک اور انٹرسٹنگ بات اپنی پریس کانفرنس میں فواد صاحب نے کہی, اور بعد میں اس کو ان سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی تجویز ہے. انہوں نے کہا جی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. جب ان سے مزید قریت کے پوچھا کہ کون بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے, انہوں نے کہا جی آپ ہم نے لائیو ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا. بہرحال کوئی ایسی اسلام آباد کے اندر آپ کو سنگن ہے کہ کوئی ایک لانگ ٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے اور اس طرف پش کیا جا رہا ہے اس نظام کو؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ ماریہ اس وقت بہت سی باتیں ہیں جو کہ باتوں کے تھرو حقیقت کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں کہیں ہے نہیں حقیقت. آپ کو یاد ہے کہ جن باجوہ کے حوالے سے تھا, ابھی ہیں اور رہیں گے, اور اچھا پھر ایکسٹینشن ہوگی, پھر یہ کوششیں شاید ہوئی ہوں, لیکن اس وقت بڑا کلیئر تھا کہ there was no chance of that. میں تھوڑا سا 2-3 باتیں, ایک تو یہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ جی شاید یہ جو پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ ہے, یعنی پرویز الہی صاحب اور ان کے بیٹے, انہوں نے شاید وہی سوچا ہو کہ جی چلیں آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں, اینڈ مے بی دیٹس ناٹ ریئلی پالیسی جو ہے ان کی پی ٹی آئی کی. لیکن عمران خان صاحب نے تو اتنی کلیئرلی
बयान कर दिया इमरान रियाज खान के इंटरव्यू में कि बिल्कुल हमने पैगाम भिजवाए और हम चाहते हैं कि ब्रिज बिल्डिंग हो, ये वो, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि ये मिलकर के एक स्ट्रैटेजी बनी है। और जो इमरान खान साहब के करीबी जो हैं रुफका, जो इनको एडवाइस देते हैं, जिस हद तक ले लेते हैं इमरान खान साहब एडवाइस, वहां तो बड़ा क्लियर है कि ये स्ट्रैटेजी की जी आपने नया लौट आया है। इमरान खान साहब ने उनको वेलकम किया, उनको मुबारक दी, तो बिल्कुल ये मुझे एन एक लगता है प्लान के मुताबिक, प्लान भी अगर मैं कहूं शायद मे बी एन एग्जैजरेशन, लेकिन जो सोच है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है। यानी कि जो PMLQ की सोच है और जो PTI की सोच है और जो इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, उससे आपको पता चलता है कि दे आर ऑल ऑन द सेम पेज ऑन दिस इशू। एक तो ये, दूसरा ये कि देखिए फवाद चौधरी साहब जो हैं बहुत सी बातें वो कह देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उस वक्त वो बात कहने में ही कोई फायदा है। अब ये नहीं कि कोई इंटरिम सेटअप की बात हो रही है, हरगिज नहीं। ये बात जरूर हो रही है कि जी आप सुनती हैं, ये तो कहा जाता है अच्छा जी ये शायद 1 साल का करेंगे, इमरजेंसी लगा के साल एक्सटेंशन, ये दिस इज ट्रायल बलूनिंग, मतलब इसमें कोई बात हो नहीं रही जो जहां तक हमें मालूम है। अच्छा, दूसरा ये कि जो इन्होंने कह दिया कि जी प्रेसिडेंट ने इसहाक डार साहब से बात की, इसहाक डार साहब अभी वापस आएंगे। अच्छा, जहां तक हमें मालूम है इसहाक डार साहब की जो बात हुई जब प्रेसिडेंट को मिले हैं ये जाके पहली मर्तबा, तो प्रेसिडेंट को इन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई प्री कंडीशंस नहीं होंगी और अर्ली इलेक्शंस वगैरह की कोई डेट नहीं हम देने लगे आपको। ये अच्छा, वो गुफ्तगू उससे ज्यादा कोई ऐसे आगे बढ़ी नहीं। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल के 20 दिसंबर में कोई डिसॉल्व होगा। अभी तो देखिए ना, अभी तो बात करें कि हम पंजाब के लोगों को कल बुलाएंगे, फिर कल इमरान खान साहब उनकी बात सुनेंगे, तो ये चीजें हैं प्रेशर डालने की कोशिश, जिससे कि आपको लगे एक तो आपने अपनी जो बात है वो आपने बयान करते रहना है ताकि ये ना लगे कि यू आर ऑन द लूजिंग एंड। यानी कि देखिए ना, लॉन्ग मार्च भी हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी कहाँ रह गए, आर्मी चीफ को भी हमने ये अपॉइंट करना है, हुकूमत देयर अपॉइंट द आर्मी चीफ ऑन देयर ओन, नहीं हुआ ना। अच्छा, अब ये कि हम तहलील करने लगे, आप इनके लोगों से अंदर से पूछें वो क्या कहते हैं। वो ये जरूर कहते हैं कि इमरान खान साहब जो बात कहेंगे हम उस पर अटल रहेंगे और अमल करेंगे, लेकिन सोच तो बड़ी मुख्तलिफ है।